الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں جس کسی کو پتہ چلتا ہے وہ دوسروں کو بھی پکارتا ہے کہ یہاں ہے، یہاں آ جاؤ. اور ارشاد ہے کہ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پچھلا اس کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پچھلا اس سے اوپر سے دیکھنے کی کوشش، تاکہ آسمانوں تک ان کا ہجوم چلا جاتا ہے. پھر وہ جب ذکر ختم ہوتا ہے واپس جاتے ہیں تو اللہ کریم جو سب کچھ جانتا ہے وہ ان سے استغفار فرماتا ہے. کیا دیکھا تم نے؟ یا اللہ تیرے کچھ بندے تھے بڑی لگن سے، بڑے خلوص سے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے اسم ذات کو دہرا رہے تھے، تیری تجلیات برس رہی تھی. کون کون لوگ تھے؟ پھر وہ بتاتے ہیں. کچھ ایسے بندے درمیان میں آ جاتے ہیں جن کا وہ بتاتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ذاکر تو نہیں تھے لیکن اس محفل میں آ گئے تھے اور وہاں موجود تھے، ذکر کی غرض سے نہیں آئے تھے، لیکن آگے کسی سے کوئی کام ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، کسی سے ملنے آئے ہوں گے تو وہیں رک گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ گواہ رہیو میں نے ان کو بھی بخش دیا. تو وہ فرشتے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ کوئی ذکر کے لیے تو نہیں آئے تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے یا اللہ اللہ کرنے والے لوگ جو ہیں ہم قوم لا یشکا جلیسہم، یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. ذاکرین جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، ہم قوم، یہ ایک ایسا طبقہ ہے، ایسی قوم ہے لا یشکا جلیسہم کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. اور یہ اللہ کریم کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو توفیق دے کہ وہ اہل ذکر کی مجلس اختیار کرے یا ان کے پاس جائے یا ان کا احساس ہو سے احترام کرے. علماء حق فرماتے ہیں کہ نبی کی طرح کسی ولی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ ماننا، اس کا احترام کرنا ضروری نہیں ہے. ایک عام آدمی ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن اگر اہل اللہ سے مستفید نہ ہو سکے تو ان کا انکار نہ کرے، ان کو اللہ کے سپورٹ کرے، ان کے حال پہ رہنے دے، ان پہ تنقید نہ کرے، ان کا انکار نہ کرے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کرے تو یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ مرتے عموماً کفر ہی پر. ذکر الہی، اللہ کی یاد کا دل میں بس جانا اور حضور الہی نصیب ہو جانا، کہ بندے کو ایک احساس، ایک کیفیت بن جائے کہ واقعی میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، تعمیل ارشاد آسان ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں اسے لذت ملتی ہے، کیف ملتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کریم اس کے ساتھ ہے تو پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کسی سے کوئی طمع اور کوئی لالچ بھی نہیں رہتا، کسی طمع میں آ کر وہ گناہ میں مبتلا ہو یا کسی سے ڈر کر کوئی برائی کرے۔ یہ باتیں تب تک ہوتی ہیں جب تک بندہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، اپنے سے طاقتور سے ڈرتا ہے، اپنے سے امیر آدمی سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے، حکمرانوں سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب میت باری نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کی نظر میں کوئی ایسی ہستی باقی نہیں رہتی جس سے ڈرا جائے یا جس سے توقعات وابستہ کی جائیں۔ اور اہل اللہ کے اگر حالات پڑے جائیں تو یہ جن لوگوں کے اسماء گرامی آج بڑے احترام سے لیے جاتے ہیں اور بڑے حوالے دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کی زندگیوں میں تو شہروں سے نکال دیا گیا تھا۔ واجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور ابو نصر خلقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جنگلوں میں فوت ہوئے، اس لیے نہیں کہ وہ شہروں میں رہنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس وقت کی حکومتوں نے انہیں جب ان کے ساتھ ہجوم ہو گئے تو انہوں نے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے شہروں سے نکال دیا تھا، ان سے ملنے جلنے پہ پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ یہاں ہندوستان میں بزرگان دین کے حالات پڑھیں تو انہیں بادشاہ جب سمجھتے کہ زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے تو حج پہ روانہ کر دیتے، برسوں لگتے تھے آنے جانے میں کہ کچھ تو مصیبت ٹل جائے، اگر زیادہ احترام کرتے تو حج پہ روانہ کر دیتے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا بڑا چرچا ہے، ان کے اپنے شاگردوں میں سے ایک افغانی تھا کابل کا، اس نے کفر تک کا فتویٰ لگایا تھا ان پر اور ان کے خلاف ایک پوری جماعت بنائی تھی۔ جہانگیر کو جب سجدے سے آپ نے روک دیا، اس نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا، اس کا ایک جرنیل آپ کا مرید تھا، اس نے بادشاہ کو قید کر لیا، پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہوئے، بادشاہ بھی آزاد ہوا، تو اس نے حکم دیا بادشاہ نے کہ حضرت میرے ساتھ رہا کریں گے، ہمیں ان کی برکات کی ضرورت ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ عام آدمی ان تک پہنچ نہ پائے۔ بڑا عرصہ پھر شاہی لشکر کے ساتھ آپ کو رہنا پڑا، مقصد یہ تھا کہ انہیں لوگوں سے دور کر دیا جائے۔ چلو قید کر کے نہ صحیح تو یہ بھی تو ایک قید تھی، یہ دوسری طرح کی قید تھی، لیکن اللہ کے بندوں نے ہر حال میں ہر عالم میں ان چیزوں کا مقابلہ جاری رکھا، اس لیے کہ انہیں معیت باری حاصل تھی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کسی بادشاہ کی ناراضگی سے یا کسی ہجوم کے آنے سے یا لوگوں کی توجہ سے۔ تو یہ تو ایک عام بات ہے کہ بعد وصال پھر لوگ چرچا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں لوگوں نے، الحمدللہ ہم پر اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ڈنکے کی چوٹ کام کیا، اور اللہ نے ان مصائب سے ہمیں محفوظ رکھا۔ کچھ لوگ شور بھی کرتے رہے، کچھ لوگوں نے فتوے بھی دیے، کچھ حکمران بھی ناراض رہے، لیکن الحمدللہ نوبت اس حد تک نہیں گئی۔ تب سے اب تک اعتراض کرنے والے بھی موجود ہیں، اور حکومتوں اور حکمرانوں کی ناراضگیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔
مقامی تو کیا باہر کی حکومتیں بھی خفا بیٹھی رہتی ہیں، لیکن اللہ کریم کا احسان ہے الحمدللہ کہ ہماری ذات پر، ہمارے کام پر، ہماری اللہ اللہ پر، ہمارے بیان پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ محض اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ کوئی تنگی، کوئی ترشی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ بڑے ہمت والے اور بڑے تکڑے لوگ تھے، ہم کمزور لوگ ہیں، شاید اللہ نے ہمیں اس لیے بچایا ہوا ہے کہ ہم سے برداشت ہی نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ اس کا احسان ہے، وہ خود جانتا ہے، جس لیے بھی اس نے بچایا ہوا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے بچایا۔ کسی دولت مند سے الحمدللہ کوئی طمع نہیں، کسی طاقتور سے کوئی ڈر نہیں، نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ کوئی لالچ ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ وہ خود ہی سارے انتظام فرماتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اور بہت آسانیاں ہیں، آپ لوگ اتنے جمع ہوتے ہیں، کوئی آپ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، کوئی آنے جانے سے نہیں روکتا، کوئی رہنے ذکر کرنے سے اب بین الاقوامی اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ، کسی نے کوئی پابندی، کوئی شور شرابہ، کوئی کھپ، کوئی پولیس چوکی، کوئی کسی نے کچھ نہیں پریشان کیا۔ تو ہمارا تو لے دے کہ مقابلہ اپنے آپ سے رہ جاتا ہے کہ ہم خود اللہ کے اس احسان کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو افکار دنیا سے اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اور سالانہ اجتماع تو 1 سال کے بعد آتا ہے، اور اس کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اگر دنیا سارے کی ساری بھی اس پہ لٹا دی جائے تو کم ہے۔ اور جن لوگوں کو سارے اجتماع میں فرصت نہیں ملتی، وہ اجتماع کا یا کسی کا نہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اجتماع کے ایک پل میں جو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں وہ شاید اس کے علاوہ زندگی بھر میں نصیب نہ ہو۔ اور 1 سال کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بندہ آسانی سے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت ضرور محفوظ کر سکتا ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمارا وہم ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں گا تو وہ کام نہیں ہوگا، میں یہاں نہیں ہوں گا تو وہ رہ جائے گا۔ ایک دن ہم نہیں ہوں گے اور سارے کام ہو رہے ہوں گے۔ کتنی دنیا کام کرتے کرتے اور کام سنوارتے سنوارتے چلی گئی، دنیا کا نظام رکا تو نہیں ہے۔ وہی سورج طلوع ہوتا ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی ہوائیں چلتی ہیں، وہی برسات ہے اور وہی گرمی سردی ہے، وہی ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، مخلوق مر رہی ہے، پھول کھل رہے ہیں، فصل پک رہے ہیں۔ کیا کون سا کام رک گیا کسی کے نہ ہونے سے؟ کارگاہ حیات اس کی اپنی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو بھیجتا رہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ یہاں رہ کر اسے سنوارو۔ کوئی بد نصیب سنوارنے کی جگہ بگاڑ شروع کر دیتے ہیں، دین کی جگہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ فرما دیتا ہے کہ جتنے وقت کے لیے تمہاری نوکری ہے وہ وقت لگا کر رہو، پھر دیکھیں گے کہ تم سنوار کر آئے ہو یا بگاڑ کر آئے ہو، حساب بعد میں کر لیں گے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ سب نے پلٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے اور میرے ذمہ ہے میں محاسبہ کر دوں۔ کفر اور فسق اور برائی کو اللہ کریم نے فساد قرار دیا اور فرمایا لا تفسدوا فی الارض،
روئے زمین کو میں نے کتنے خوبصورتی سے، کتنے حسن سے سجایا ہے، کتنا آرام دہ بنایا ہے اور کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور کتنی ہر ضرورت کی چیز مہیا فرما دی ہے۔ اب اسے خراب نہ کرو، اس میں فساد پیدا نہ کرو، چیزوں کو غلط جگہ پر رکھنے سے، ترتیب بدل جانے سے فساد ہو جائے گا، ہر چیز خراب ہوگی۔ جو چیز جہاں رکھنے کا حکم دیا ہے، جو کام جیسے کرنے کا حکم دیا ویسا کرو۔ نافرمانی کرو گے یا کفر اختیار کرو گے تو کفر کے بعد تو پھر اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سارا ہی نافرمانی ہوگی۔ اور ایمان لاؤ گے اس کے بعد بھی نافرمانی کرو گے تو فساد پیدا ہوگا۔ اور اتنی آرام دہ، اتنی خوبصورت، اتنا بہترین گھر ہے جی کہ ہر ضرورت کی چیز یہاں مہیا فرما دی گئی ہے، تو اسے خراب نہ کرو۔ اور اگر کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے گا یا خرابی ہوگی یا توڑ پھوڑ ہوگی تو اسے جواب دینا ہوگا کہ وہ آیا تو سنوارنے کے لیے تھا، امتحان تو یہ تھا کہ تم اس گلزار کی کتنی آبیاری کرتے ہو، کتنی کانٹ چھانٹ کرتے ہو، کتنے خوبصورت پودے پالتے ہو، کتنا اچھا انتظام کرتے ہو، لیکن تم نے یہاں آ کر پھل پھول کے درختوں پر بھی کلہاڑے چلانے شروع کر دیے، تو تباہی جو کرے گا اس کا جواب دہ ہوگا۔ دار دنیا بہت وسیع ہے اور اسے سنوارنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا ہے، اپنے مزاج کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو سنوارنا پڑتا ہے، اپنے ارادوں کو سنوارنا پڑتا ہے۔ ساری محنت جو کرنا پڑتی ہے وہ صرف اپنے آپ پہ کرنا پڑتی ہے، باقی کام سنورتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے روزی مقدر ہے، ملے گی۔ سنوارنا اپنے آپ کو پڑتا ہے کہ حلال پہ قناعت کرتا ہے یا حلال حرام کی تمیز کیے بغیر لپیٹتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی سارے امور میں بھی اگر اپنا آپ سنور جائے، اپنا مزاج سنور جائے، اپنا دل سنور جائے، اپنی سوچ سنور جائے تو بحمداللہ ہر چیز سنورتی چلی جاتی ہے۔ اور ذکر قلبی اپنی اصلاح کا آخری نسخہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، لائف سیونگ ڈرگ ہے، یہ زندگی بچانے والی دوا ہے، یہ ذکر الہی زندگی بچانے والی دوا ہے۔ اگر کسی کو اس سے بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر شفا اس کا مقدر نہیں ہے، پھر وہ اپنا آپ اتنا بگاڑ چکا ہے، اس کی بیماری اتنی بڑھ چکی ہے، نافرمانی میں اس حد تک جا چکا ہے کہ اللہ کو اس کی واپسی منظور نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر مہر ہو جاتی ہے، آنکھوں اور کانوں پر پردے گرا دیے جاتے ہیں، نہ اسے حق نظر آتا ہے نہ حق اس کے دل میں اترتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہمارے گناہ، ہمارے جرائم ہوتے ہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے اس حد تک چلا گیا کہ توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ تو بہرحال انسان اس دنیا میں بھی پرصراط پر ہی چل رہا ہے۔ جو اس دنیا میں پرصراط سے گزر جائے گا وہ آخرت میں بھی پرصراط سے محفوظ و مامون گزر جائے گا۔ یہ بھی پرصراط ہے، دائیں بائیں جو بھی گرے گا تباہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی زمین پر، اس کے ساتھ بے شمار خط دونوں طرف آپ نے نکال دیے، فرمایا یہ جو سیدھا راستہ درمیان میں یہ میرا راستہ ہے، اور یہ کامیابی کا راستہ۔ یہ دائیں بائیں جدھر بھی کوئی نکلے گا
تباہ ہو جائے۔ تو پوری زندگی اس نعمت کی حفاظت کیجیے، اللہ کی حفاظت کیجیے، کوشش کیجیے کہ اللہ حرام سے بچائے، کوشش کیجیے کہ اللہ ہمارے کردار کی باعث اللہ کی زمین پہ فساد نہ ہو، ہم کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ مصیبت دوسروں پر بھی آئے، ہمارے ساتھ دوسرے بھی تباہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی چڑیا کے انڈے اگر گیدڑ کھا جاتا ہے تو یہ اثر بھی کسی انسان کی نافرمانی کا ہوتا ہے کہ جنگل کی مخلوق پہ بھی تباہی آتی ہے۔ ہر بندے کے کردار کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے آپ تالاب میں کوئی کنکری بھی پھینکیں تو اس سے وہ دائرے بنتے ہیں، اسی طرح بندہ بھی جو عمل کرتا ہے ہر عمل کا اثر روئے زمین پر پھیلتا ہے۔ اللہ توفیق دے، نیکی کرے، بھلائی کرے تو بھلا اثر پھیلتا ہے، اور خدا نہ خواستہ نافرمانی کرے تو ایک برا اثر، تباہی کا اثر، خرابی کا اثر پھیلتا ہے۔ جسے قرآن حکیم نے اس طرح ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمینوں پر، سمندروں پر فساد پیدا ہو گیا، تباہی پیدا ہو گئی، خرابی پیدا ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں قتل و غارت گری نہ ہو رہی، کوئی گوشہ محفوظ نہیں۔ یہ ساری تباہی اتنی آخر کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس زمانے کے ہم ہی لوگوں کا کردار ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں جو اس توڑ پھوڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ اور اگر خرابی کرنے والے لوگ خرابی کرنے سے باز نہیں آتے تو جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ کچھ سنواریں، کچھ بچا سکیں، انہیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیشہ ہر دور میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر گزار بندے ہمیشہ ہر دور میں کم ہوتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اپنے لیے راستہ چن لے، تو عموماً دنیاوی لالچ میں آ کر، خواہشات نفسانی میں آ کر اپنے لیے غلط راستہ چن بیٹھتا ہے۔ تو غلط راستہ چننے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، اور وہ خوش نصیب جو شکر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہر عید میں کم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ تو جو زمانے بڑے پرامن گزرتے ہیں اس میں بھی شکر گزار بندے روئے زمین کی افرادی قوت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ تو پھر امن کیسے قائم ہو جاتا ہے؟ وہ اتنے اطاعت گزار، اتنے مخلص اور اس قدر کیفیات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان اکثریت کی برائیوں کو ان کی بھلائی مٹا دیتی ہے، اور بجائے ان کی برائی سے تباہی آنے کے ان کی نیکی کی وجہ سے اہل دنیا کو امن نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد دیکھیے تو کفار کو بھی امن بھی اور عدل بھی نصیب ہوا، عدل بھی نصیب ہوا، امن بھی نصیب ہوا۔ اس لیے نہیں کہ کفار نیک ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کا خلوص اتنا تھا۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ ایک تاریخی بات ہے، آپ روئے زمین کا نقشہ سامنے رکھیں، تاریخ کھول کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روئے زمین پر جہاں تک پہنچے، ہسپانیہ سے افریقہ تک اور مالدیپ سے چین تک، جہاں جہاں صحابہ کرام پہنچے اس زمین سے اللہ کا نام مٹایا نہیں جا سکتا۔
آج بھی وہاں، اب چین کا ہی دیکھ لیں، سارا چین کمیونسٹ ہو گیا، لیکن کاشغر جو صحابہ نے فتح کیا تھا وہ صوبہ ابھی تک اذانیں دے رہا ہے، نمازیں پڑھ، اسلام موجود ہے، مسلمان ہے۔ روس میں جو حصے آئے، پون صدی تک اذان دینا جرم تھا، نماز پڑھنا جرم تھا، قرآن پڑھنا جرم تھا، مساجد بند کر دی گئی۔ پون صدی کے بعد جب کمیونزم کا طلسم ٹوٹا تو اللہ اکبر کی صدا پھر بلند ہو، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ وہ خطے ہیں جہاں جہاں صحابہ کرام کے قدوم مبارک زمین پر لگے، یہ ان کے خلوص کا ثمر ہے کہ جس زمین پر انہوں نے قدم مبارک رکھا وہاں پھر اسلام، اذان، صلاۃ، اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کے احکام مٹائے نہیں جا سکے، وہ زمین معروم نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح ہر عید کے لوگوں پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ زمانہ ہمیشہ سے اپنی طرز پہ چلا آ رہا ہے اور افراد ہمیشہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ جب امن ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اللہ کرنے والے لوگ محنت کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، اور اتنی کرتے ہیں کہ برائی پہ ان کی نیکی غالب آ جاتی ہے اور کافروں کو بھی امن نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کی اس گلشن کو سنوارنے کے لیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، جس طرح قتل ناحق اگر ایک آدمی کا ہے تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کا ہے، تو اسی طرح اگر ایک آدمی کو مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو دلایا۔ ایک آدمی کو قتل ہونے سے بچانا بھی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اتنی محنت کریں کہ اللہ روئے زمین پر سے مصیبتیں اور عذاب اٹھا لے، اور ہم سے اتنی بھی نہیں ہو رہی کہ وطن عزیز ہی بچ جائے۔ ذمہ داری یہ ہے، یہ تو بڑی آسان بات ہے جی، شیخ کی خدمت میں گئے، مراقبات نصیب ہو گئے، فنا فی رسول نصیب ہو گیا، روحانی بیت نصیب ہو گئی، نصیب تو ہو گئی الحمدللہ، لیکن یہ روحانی بیت والوں کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کتنی ادا کریں، یہ حساب بھی ہوگا، پوچھا یہ بھی جائے گا۔ یہ ذکر ایک ایسا شعبہ ہے کہ نصیب نہ ہو تو بڑی معرومی، نصیب ہو جائے تو ذمہ داری اتنی پڑ جاتی ہے کہ بندہ نہ اس سے نکل سکتا ہے نہ بھاگ سکتا، چھوڑ کر بھاگے تو مارا گیا، ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھنس گیا۔ تو حالات کا شکوہ کرنے کی بجائے محنت اتنی کیجیے کہ حالات درست ہو۔ تاریکی بڑھ گئی ہے اور آپ روشنی کی لو اور دھیمی کرتے جا رہے ہیں جی، رات کو جاگ نہیں آتی، میں 70% تہجد پڑھتا ہوں، میں 50% پڑھتا ہوں، کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر آپ راتوں کو سونے کی بات بھی کرتے ہیں۔ آپ اللہ اللہ کی بات بھی کرتے ہیں اور حرام حلال پوچھے بغیر کھا بھی جاتے ہیں۔ تو پھر جن چراغوں نے روشنی دینی تھی اگر ان میں بھی تاریکی شامل ہو گئی تو بچے گا کیا؟ یہ محض رواج نہیں ہے، یہ محض رسم نہیں ہے، یہ محض چندہ کرنے کی بات نہیں ہے، کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالنے کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی مزدوری کرے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنا رزق حلال حاصل کرے،
لیکن مل جل کر اللہ کے نام کو اتنا روشن کریں کہ تاریکیاں مٹ جائیں. روشنی تھوڑی بھی ہو، تاریکی کا جگر ضرور چیرتی، اور اگر ظلمت بڑھ گئی ہے تو روشنی بھی تو بڑھنی چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کم ہیں، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. سب سے پہلی محنت اپنی ذات پر ہے، پھر اللہ کی اس نعمت کو عام کرو، اللہ کے بندوں کو بتاؤ، پہنچاؤ. جو نہیں کرتا اس کے اپنے نصیب، لیکن کیا ہی بھلا ہو کہ سارے لوگ، اب جن کو نصیب ہے، تمام ہندوستان سے لوگ آئے، مغرب کے ممالک سے آئے، آسٹریلیا تک آئے، تو جن کو نصیب ہے وہ روئے زمین پر کہیں کسی جگہ بھی ہیں تو وہ شامل تو ہیں. اور اگر پڑوس میں کسی کو نہیں نصیب تو اس کی قسمت. لیکن ہماری ذمہ داری تو ہے کہ اس تک خبر پہنچائے، اور اسے فتح کرنے کے لیے نہیں، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کی طرف لانے کے لیے. یہ کامیابی ہماری نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی کامیابی ہے. ہم نے کسی کو فتح نہیں کرنا، ہم نے تو محض اللہ کا پیغام دینا ہے. جو مانتا ہے کامیابی اس کی ہے. تو دو کاموں پہ محنت کیجئے. سب سے زیادہ محنت اپنے آپ پہ کیجئے، پھر اپنے جیسی مخلوق پہ کیجئے. اللہ کرے اللہ کے بے شمار بندے اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، اور اللہ کرے کہ برائی مٹ جائے اور نیکی اس پہ غالب آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان. اللہم ارزقنا اتباع نبیک واتباع اللهم احينا على اتباعهم وامتنا على اتباعهم واحشرنا في ذمتهم ولا نظام. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا